بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، تو اس ویڈیو میں ہم ان کی خلافت کے چند سنہری اور اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ آخر پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وجوہات بنی کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح آپ 99 ہجری کو اموی دور حکومت کے 8ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت صرف مختصراً 2 سال 5 مہینے یا کل 30 مہینوں پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو مختصر خطبہ دیا اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بن گیا۔ بڑا ہوا تو علم سے شغف ہوا تو میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب اس میں اللہ کو راضی کروں گا۔ خلافت کی ذمہ داریاں جب آپ نے سنبھالی تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عدل و انصاف، مساوات اور پرہیزگاری کا مجسم نمونہ بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عدل فاروقی کا وہ سنہری دور واپس لایا جس میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ کوئی ظالم بچا اور نہ کوئی مظلوم رہا۔ اسی وجہ سے تاریخ دانوں نے آپ کو عمر ثانی کے خطاب سے نوازا ہے۔ جب خلافت کی بیعت لے کر آپ مسجد سے نکلے تو آپ کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے لائے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق کہا: میرے لیے تو صرف میرا خچر ہی کافی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قسم کا پروٹوکول لینے سے بالکل منع کر دیا اور کہا کہ میں بھی عام مسلمان کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیگم فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زر و جواہرات اور مال و دولت بیت المال میں جمع کرا دو یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ لیکن آپ کی بیوی فاطمہ، جو بادشاہ عبد الملک کی بیٹی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کی بہن اور خلیفہ وقت کی بیوی تھی، اس نے ایک وفادار بیوی کی طرح آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا اور سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ حتیٰ کہ خاتون اول خود گھر کا سارا کام کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود کنویں سے پانی بھر کر لاتے۔ اموی بادشاہوں نے حجاز اور دیگر علاقوں کے لوگوں کی جاگیریں لے کر اپنے لوگوں کو دے دی تھی۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد وہ سب جاگیریں ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے جو جاگیریں چھینی گئی تھیں، آپ نے وہ بھی بنو ہاشم کو واپس کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فدق کا باغ جو خاندان امیہ کے قبضے میں تھا وہ بھی بنو ہاشم کو لوٹا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خطبے میں نامناسب گفتگو کی جاتی تھی اس کو بھی منع فرما دیا۔ آپ نے تمام سرکاری زمینیں خاندان بنو امیہ سے واپس لے کر اس کو سرکاری ملکیت میں دے دیا۔ بنو امیہ یعنی آپ کے اپنے خاندان والے ہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی پھپھی فاطمہ بنت مروان کو آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور میں ناانصافی بالکل نہیں کر سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ آپ کے پاس بھی جاگیریں تھیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الملک کے کہنے پر ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دی۔ سب نے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا: میں اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد چھوڑ کر جاؤں گا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے
اور نہ ہمیں ان کو لینے کا حق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو سادہ زندگی دی، نہ اپنے پیش رووں کی طرح ان کے لیے جاگیریں اور مال و دولت چھوڑا، حتیٰ کہ عید کے مواقع پر بھی ان کو لباس نہیں میسر کر سکتے تھے۔ آپ کی بیوی فاطمہ نے عید کے موقع پر بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوانے کا آپ کو کہا تو آپ نے کہا کہ میں وزیر خزانہ سے بات کرتا ہوں۔ آپ کے وزیروں پر بھی آپ کے زہد و اعلیٰ اخلاق کا اثر تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ آپ کو 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دیں تو اس نے جواباً کہا کہ میں آپ کے زیر سایہ رہ کر جو تربیت اور ماحول پایا وہ مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دوں۔ پھر وہ بولا، کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے میرے اندر کے زہد کو بیدار کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ 3 برے پر حکومت کرنے والے اس عظیم خلیفہ راشد نے بنو امیہ کے نظام بادشاہت کی خرابیوں کو دور اور خلافت راشدہ کے سنہری دور کو واپس لایا۔ آپ کا زمانہ خلافت اگرچہ مختصر یعنی 2 سال 5 ماہ اور چند دن پر محیط ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجدد کی حیثیت سے اسلام کے سنہری اصولوں کی تجدید کی، اور اسی وجہ سے مورخین آپ کو پہلی صدی ہجری کا پہلا اسلامی مجدد کہتے ہیں، جس نے بنو امیہ کی ملوکیت و بادشاہت کے گلے سڑے بدبودار نظام میں ایک روشنی اور نور کا حالہ بن کر ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں نئی روح پھونک دی۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ عدل و انصاف کا سلوک کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کی وفات پر غیر مسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ کے خاندان والوں نے آپ ہی کے ایک خادم کو 1000 اشرفیہ دے کر خرید لیا کہ وہ آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دے دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دینے کی 2 وجوہات بہت واضح ہیں۔ اول یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بنو امیہ کے عیاش خاندان والوں کو اپنی عیاشی اور کھل کر ظلم کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نظام حکومت نے خلفائے راشدین کے سنہری دور کے نظام حکومت کے اصولوں کو تازہ کر دیا تھا۔ افسوس یہ کہ ملت اسلامیہ کا یہ روشن ستارہ 25 رجب 101 ہجری کو بجھ گیا۔ آپ کو شام کے شہر تیر سمعان میں دفنایا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے رجا بن حوا سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے اس کے منہ کو دیکھا کہ وہ کالا سیاہ ہے اور اس کا چہرہ کعبے سے ہٹ گیا ہے۔ پھر میں نے اس کے بڑے بیٹے ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارا تو میں نے اس کی کفن کی گرہ بھی کھولی اور دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ ہے اور کعبے سے ہٹ گیا ہے۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو بھی قبر میں اتارا اور میں نے اس کے کفن کی گرہ کھولی تو دیکھا کہ وہ اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ ہے اور کعبہ سے ہٹ گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی پوجا کی۔ آپ نے اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو لوگوں نے آپ کے کفن کی گرہ کھولی تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ نور سے چمک دمک رہا تھا اور منہ سیدھا قبلہ کی طرف تھا۔ وفات کے وقت آپ کا کل اثاثہ 17 دینار تھا۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی ایسے نیک، عادل اور متقی حکمران بھیجے جو ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی شریعہ اور قانون کو نافذ کریں۔ آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔